اور خاص کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لیے جو بغض رکھیں گے یہ وظیفہ ان کے بھی لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ در محمد کی بات ہے، اور در محمد سے جو فیض جاری ہوگا باادب لوگوں کے لیے جاری ہوگا، بدتمیزوں کے لیے نہیں ہوگا۔ تو ویسے تو اس وظیفے میں حصار کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ وظیفہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں بآسانی، 21 دن میں کر سکتی ہیں، اور مرد حضرات بھی 21 دن میں۔ بیسیکلی یہ 21 دن کا وظیفہ ہے، اور میں اکثر لوگوں کو یہ بات کرتا ہوں کہ 21 دن کرنے کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں، جی وہ حاضری نہیں ہوئی، حاضری نہیں ہوئی۔ اب بات یہ ہے کہ پہلے وظیفے میں تو آپ کی کنسنٹریٹ ہی نہیں بنی، آپ کی یکسویت ہی نہیں بنی، ٹھیک ہے جی۔ تو یکسویت ان کی نہیں بنتی جو استادوں کے شاگرد نہیں ہوتے۔ میرا خیال ہے کہ میں اپنے شاگرد کو، اگر خاتون ہے اگر مرد ہے، تو میں پہلے تو ان کی یکسویت بنا کے، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 2-2.5 مہینے میں نے ان کے ساتھ دماغ ماری کرنی ہے، تو اسی لیے کرنی ہے کہ ان کی یکسویت وہ مینٹلی طور پہ، فزیکلی طور پہ وہ تیار ہو جائیں کہ ہم نے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اس کے نیگیٹو پازیٹیو تمام اثرات یہ ہیں، تو جب استاد اس کو بتا دے گا تو شاگرد بآسانی میدان میں لڑے گا اور جیتے گا۔ اس کا ہدیہ میں 1,24,000 جو شاگرد مجھے نظر نیاز کرے گا آل سید کو، تو انشاءاللہ اس کے مکمل نیگیٹو پازیٹیو تمام معاملات اس کو بتا دیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامل کامل ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں پروفیسر ڈاکٹر رومی شاہ بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے ہمیشہ کھول کے رکھے تاکہ آپ کو دنیا میں سکون ملے، اور میری دعا ہے آپ لوگوں کو اپنے نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ آج کی جو ویڈیو ہے بڑی اتھینٹک اور بڑی زبردست ویڈیو ہے، لیکن اس ویڈیو میں میں سب سے پہلے یہ بات بتا دوں، آج کا جو وظیفہ ہے میں اس کی عبارت بالکل نہیں بتانے والا۔ عبارت میں اس شخص کو بتاؤں گا جو میرا شاگرد ڈلے گا، اور اس جو وظیفے کی جو نظر نیاز ہے آل سید کو، میں آل سید ہوں، شکر الحمدللہ بخاری سید ہوں، اور سید جس بھی مسلک میں سید ہی ہوتے ہیں، اللہ ان کی خیر کرے، اور ان کی وجہ سے روئے زمین پر برکت ہے۔ جو سید کے باادب لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں، کیونکہ سیدوں کی دعائیں لینے سے آپ کی زندگی دنیاوی بھی اور آخرت جو سی ہے وہ سنور جاتی ہے۔ میں آج کا جو وظیفہ ہے وہ اس قسم کا وظیفہ ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کی عبارت میں نہیں بتاؤں گا۔ دوسرا کہ اس کا جو ہدیہ ہے وہ میں اس کی نسبت 1,24,000 پیغمبروں سے ریلیٹڈ کی گئی ہے، تو اس کا ہدیہ بھی پھر 1,24,000 ہی ہوگا، یعنی نظر نیاز آپ سید آل سید کو کر رہے ہیں تو اس کی نظر نیاز بھی 1,24,000 روپے ہے جو آپ خدمت کریں گے آل سیدوں کی۔ یہ جو جن ہے اس کا نام رستم جن ہے، رستم پہلوان، یہ پہلوان ہے، بہت طاقتور پہلوان ہے، اور یہاں پہ میں بتا دوں کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مرید ہے، ان کا دیوانہ ہے، ان کا عاشق ہے۔ یہ جن ایسا ہے، یہ جن ایسا ہے، اور اس کی جب حاضری ہوتی ہے تو یہ تنگ بھی نہیں کرتا، کیونکہ آل سیدوں کا یہ مرید ہے، اس در کا غلام ہے، تو یہ تنگ نہیں کرتا۔ یہ ایسا مرید ہے، رستم پہلوان ہے، قد و قامت میں اس کی کافی ماشاءاللہ پہلوانوں کی طرح قد و قامت ہے، اور جب آپ کے سامنے یہ حاضر ہوگا تو اس کی قد و قامت 7 سے 8 فٹ راؤنڈ اباؤٹ اتنی ہے، آپ کو نظر آئے گی، اس سے بھی زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس کا نام ہے رستم پہلوان، اور بڑے باادب طریقے سے اور صحیح باادب طریقے سے آپ کے سامنے آئے گا، کیونکہ آپ نے اس کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا واسطہ دینا ہے۔ جب آپ اسے واسطہ دیں گے تو اس کی جرت نہیں ہے وہ آپ کو ڈرا جائے، آپ کو دھمکا جائے، آپ کو پریشان کرے، نہیں پریشان کرے گا۔ اور یہ وظیفہ میرے ان خاص شاگردوں کے لیے ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے میں کوئی مقام حاصل کریں، ہم معاشرے میں کوئی کام ایسا کر جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہمیں لوگ دعاؤں سے یاد رکھیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے وظیفہ نہیں ہے جو ویڈیو دیکھی اور اٹھ کے وہ کرنا شروع کر دیا، نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو بدتمیز لوگ ہیں، جو دل میں بغض اور غرور رکھتے ہیں، یہ وظیفہ ان کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو لوگ گالیاں گلوچ اور غصہ کرتے ہیں، جو لوگ اپنے سے، اپنی اولاد کے، اپنی بیوی کے علاوہ اور بھی بار و معاشروں میں جو سی ان کی حرکات اور سکنات مشکوک ہیں، یہ وظیفہ ان کے لیے بھی، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دل میں بغض نہیں رکھتے، اور خاص کر کے آل سید کے لیے، اور خاص کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لیے جو بغض رکھیں گے، یہ وظیفہ ان کے بھی لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ در محمد کی بات ہے، اور در محمد سے جو فیض جاری ہوگا باادب لوگوں کے لیے جاری ہوگا، بدتمیزوں کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ اتنا زبردست ہے کہ رستم پہلوان آپ کو تنگ بھی نہیں کرے گا، خالی کمرے میں آپ نے اس کا وظیفہ کرنا ہے، اور کمرہ میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں یہ بات کرتا ہوں
کہ آپ جب بھی تسخیر جنات کی اگر بات آتی ہے تو بہت سارے لوگ مجھے مجبور کرتے ہیں کہ لو جی ہمارے گھر میں تو جگہ نہیں ہے، ہم نے گھر میں ہی کرنا ہے۔ بھئی آپ نے گھر میں کرنا ہے تو پھر گھر والوں کی تباہی تو اٹھانی ہے، اپنی بھی تباہی اٹھانی ہے اور گھر والوں کی بھی اٹھانی ہے۔ لہٰذا میں ہمیشہ اس بات پہ زور دیتا ہوں، ایک تو استاد کے بغیر نہ کریں، استاد سے مکمل ٹریننگ لیں، جب آپ کی سیٹسفیکشن ہو جائے اور آپ کی استاد کی سیٹسفیکشن ہو جائے کہ ہاں اب یہ اس قابل ہو گیا، یہ چلے پہ بیٹھ سکتا ہے، تو پھر کریں۔ پھر اس کے بعد آپ اپنا ایریا چھوڑ دیں، آپ اپنے گھر، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کے ساتھ اگر کوئی گھر خالی ہے اس میں آپ یہ وظیفہ کریں، لیکن آپ سیپریٹ ہے، اس کمرے کی، اس گھر کی چابی آپ کی جیب میں ہے، تاکہ آپ بڑی اچھے طریقے سے وہ وظیفہ کر لیں۔ بات ہو رہی ہے رستم پہلوان کی، تو رستم پہلوان جو جن ہے یہ بڑا طاقتور جن ہے، دنیاوی کام بے شمار رکھتا ہے، آپ اسے جو بھی کام کریں گے وہ کرے گا، لیکن جائز کرے گا، نجائز نہیں کرے گا۔ اب اس میں یہ آسانی تو میں کہوں گا آسانیاں تو ہیں، لیکن ہر کام آسان اس میں تھوڑی سی دشواری بھی ہوتی ہے۔ دشواری یہ ہوگی کہ آپ نے رات کو ساری رات آپ نے اسی کمرے میں رہنا ہے، وظیفہ تو گھنٹہ سوا گھنٹے کا وظیفہ ہے، لیکن رہنا آپ نے سونا وہیں ہے۔ اس کی شرائط یہ ہے، جب آپ اٹھیں فجر کی نماز پڑھ کے آپ پھر دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جائیں، ملیں جلیں سب کچھ یہ وہ، لیکن اس میں جلالی جمالی کا بھی پرہیز ہے۔ اگر آپ اس دوران روزے بھی رکھنا چاہیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن شرط نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ کے یہ وظیفہ کریں۔ یہ وظیفہ اتنا زبردست ہے کہ آپ نے اس کمرے میں رات کے پچھلے پہر، یعنی آپ ایک ٹائم مختص کر لیتے ہیں، 11 بجے کے بعد آپ اپنے کمرے میں ہی، حصار مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ جی تھوڑی سی حصار اگر مار لی جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے، آپ چند مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے جسم پہ پھونک لیں، اسے بدنی حصار بھی کہتے ہیں۔ تو ویسے تو اس وظیفے میں حصار کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ وظیفہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں بآسانی، 21 دن میں کر سکتی ہیں، اور مرد حضرات بھی 21 دن میں۔ بیسیکلی یہ 21 دن کا وظیفہ ہے، اور میں اکثر لوگوں کو یہ بات کرتا ہوں کہ 21 دن کرنے کے بعد لوگ کیا کہتے ہیں، جی وہ حاضری نہیں ہوئی، حاضری نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ پہلے وظیفے میں تو آپ کی کنسنٹریٹ ہی نہیں بنی، آپ کی یکسویت ہی نہیں بنی، ٹھیک ہے جی۔ تو یکسویت ان کی نہیں بنتی جو استادوں کے شاگرد نہیں ہوتے۔ میرا خیال ہے کہ میں اپنے شاگرد کو، اگر خاتون ہے اگر مرد ہے، تو میں پہلے تو ان کی یکسویت بنا کے، میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 2-2.5 مہینے میں نے ان کے ساتھ دماغ ماری کرنی ہے، تو اسی لیے کرنی ہے کہ ان کی یکسویت، وہ مینٹلی طور پہ، فزیکلی طور پہ وہ تیار ہو جائیں کہ ہم نے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اس کے نیگیٹو پازیٹیو تمام اثرات یہ ہیں، تو جب استاد اس کو بتا دے گا تو شاگرد بآسانی میدان میں لڑے گا اور جیتے گا۔ یہ بڑا آسان سا وظیفہ ہے، اس میں کوئی مشکلات نہیں، بس یہ ہوتا ہے کہ جب رستم پہلوان حاضر ہو گیا پڑھائی کرنے کے بعد، یہی ہوتا ہے، وہ آپ سے سلام لیتا ہے، وعلیکم السلام جی، مجھے کیوں حاضر کیا ہے؟ آپ کو حاضر اس لیے کیا ہے کہ دنیاوی کام بہت سارے ہیں، دنیاوی کام میں لوگوں کی، انسانوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے آپ نے میری ہیلپ کرنی ہے۔ تو وہ حامی بھر لیتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی قسم ہے، میں بالکل کروں گا، اور آپ نے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ان کو قسم دینی ہے، رستم پہلوان کو، لیکن وہ پہلے ہی فقیر ہے، وہ غلام ہے اس در کا۔ تو بات یہ ہے کہ مزید جب آپ قسم دے دیں گے تو اس کی تو روح بھی کام جائے گی، تو لہٰذا آپ اس سے کہیں کہ دنیاوی کام ہے تو اپنے آنے کا طریقہ سمجھا دیں۔ آپ کاموں کی فہرست بھی بتا سکتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ دنیاوی کام ہے، جائز کام ہے، تمام میں آپ میری معاونت کریں گے اور اس کو کرنے میں میرا ساتھ دیں گے اور جلدی کیا کریں گے، بس وہ پھر آپ سے حامی بھر لے گا۔ اس سے اتنا کہا جاتا ہے کہ آپ آنے کا طریقہ مجھے بتا دو کہ جب میں چاہوں کہ آپ کو حاضر کر لیا کروں تو وہ آپ کو ایک نشانی دے گا یا پھر وہ طریقہ بتا دے گا کہ لو جی یہ میرا طریقہ ہے، یا آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر اتنی بار دروشی بھیجیں گے تو میں حاضر ہو جایا کروں گا۔ ایسے 1-2-3 طریقے، ان میں سے ایک طریقہ آپ کو وہ بتا دے گا، اور پھر اس کے بعد وہ آپ اسے رخصت کر دیں کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، جب میں آپ کو حاضر کروں تو برائے مہربانی آپ کو قسم ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اس کی آل کی، آپ کو آنا پڑے گا۔ وہ وعدہ کر لے گا، وہ اپنے وعدہ پہ پیرا عمل ہے، اور آپ جب بھی وظیفے کے بعد جب وہ حاضر ہو جائے، کال قرار ہو جائے، آپ نے اسی رات بھی اندر ہی سونا ہے، کمرے میں اسی میں سونا ہے، اور سو کے اور صبح اٹھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، نماز پڑھیں اور دنیا کے مشغول کاموں میں لگ جائیں، اور پھر لگ جائیں اس کام میں کہ لوگوں کی خدمت کریں، بیماریوں پہ بات کریں، لوگوں کو آج کل دکھی لوگ ہیں، پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں پہ کام کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ میں برکت دینا شروع کر دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ بار بار میں عبارت بالکل نہیں بتا رہا، اور عبارت اس کو ہی بتاؤں گا جو میرا شاگرد ہے، اور اس کا ہدیہ جو ان سے ہے، جو نظر نیاز ہے، وہ آپ نے آل سید کو کرنی ہے۔ آل سید کو کا مطلب یہ ہے، اب میں شرما جاؤں جی کہ میں آپ کو نہیں بتا رہا، یہ ہے وہ ہے، میں یوٹیوب پہ نہیں بتا رہا جی، ایسے ہے میں وثوق میں بتا رہا ہوں۔ جو لوگ کرنا چاہیں گے، چند لوگ ہی کریں گے، زیادہ لوگ نہیں کریں گے، وہی لوگ کریں گے جو جنون کی حد تک چاہتے ہیں۔
تو وہی کریں گے، عام آدمی بالکل نہیں کرے گا، کیونکہ یہ عام آدمی کی اپروچ سے باہر ہے۔ تو لہٰذا اس کا ہدیہ میں 1,24,000 یعنی پیغمبروں سے ریلیٹڈ، نبیوں سے ریلیٹڈ 1,24,000 یعنی 1.25 اس کا ہدیہ جو ہے وہ جو شاگرد مجھے نظر نیاز کرے گا آل سید کو، تو انشاءاللہ اس کے مکمل نیگیٹو پازیٹیو تمام معاملات اس کو بتا دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ میں امید کرتا ہوں جو چاہنے والے ہیں، جو عاشق ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے، آل رسول کے جو عاشق ہیں، وہ ضرور یہ کریں گے۔ اور ہدیے میں تو ہدیہ ایسے ہی ہوگا، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ ہدیہ آپ نے نظر نیاز جون سی ہے وہ آل سید کو کرنی ہے۔ میں امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مغز ماری کرتے ہیں، وہ اجتناب کریں، دور رہیں۔ میں پھر آگے سے تھوڑا سا ہائپر بھی ہو جاتا ہوں، جو فضول میں لمبی لمبی باتیں کر کے میرا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، اور وہ خود تو فارغ لوگ ہیں۔ لے جی، میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی بہت ساری اچھی ویڈیو لا کر میں آپ کو بتاتا رہوں گا، اس کے نیگیٹو پازیٹیو تمام معاملات۔ تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی آنے والی ویڈیو تک ڈاکٹر رومی شاہ بخاری کو اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔